السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے بہت ہی اہم ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ غور سے سنو اور اس سبق کے پیچھے ہمارے لیے جو سبق دیا جا رہا ہے اس واقعے کے پیچھے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے بچوں، مہمان کی عزت کرنا، اس کا پورا خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے انہیں سلام کرو، پھر ان سے مصافحہ کرو، ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو، ان کے سامنے پانی پیش کرو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ان کے کھانے پینے اور سونے کا اچھا انتظام کرو، ان کو ہر طرح کا آرام پہنچاؤ۔ جب وہ رخصت ہونے لگے یعنی جانے لگے تو اچھے انداز میں ان کو رخصت کرو، کچھ دور ان کے ساتھ چلو۔ مہمان کا اکرام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مہمان کا اکرام کرنے کی حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، غور سے سنو۔ دیکھو، مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ گھوڑے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ کئی مہینے سفر میں ہی رہتے، راستے میں جب تھک جاتے تو کسی جگہ اتر کر آرام کر لیتے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ مل کر سفر کیے، سفر پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں آرام کے غرض سے کسی جگہ اترے اور سب ساتھی آرام کرنے میں لگ گئے۔ ان میں سے ایک کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ ان کے پاس ایک رسی رکھی ہوئی تھی، کسی نے دیکھا کہ آدمی سو رہا ہے اور اس کے پاس ایک رسی رکھی ہوئی ہے، تو جا کر چپکے سے مذاق میں وہ رسی اٹھا لی۔ وہ رسی کسی ضرورت کے لیے تھی۔ جب اس آدمی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسی موجود نہیں ہے، بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سفر میں ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو وہ صحابی فوراً اس کی رسی واپس کر دیں۔ دیکھو بچوں، اس میں ہمیں کتنا اہم سبق مل رہا ہے۔ کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے وہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، چلو ایک اور اچھا سا بہترین سا ایک واقعہ اور سن لو۔ بات یہ ہے کہ سچ میں ہی نجات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ سچ کس کو کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں جو بات جس طرح ہو اس کو ویسے ہی بیان کرنا، اپنی طرف سے کمی زیادتی نہ کرنا، اس کو سچ کہتے ہیں۔ اور کچھ گھٹا کر بڑھا کر بیان کرنا، یا جو نہ پیش آیا ہو اس کو بتانا کہ یہ ہو گیا ہے، یا جو ہو گیا ہو اس کو کہنا کہ نہیں ہوا اور اس کو چھپانا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صبح کو دیر سے اٹھے، اس لیے مدرسے میں بھی دیر سے آئے۔ جب استاد نے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی، تو اب اگر تم اصل بات بتا دیتے ہو تو یہ بات سچ ہے،
اگر تم نے کہہ دیا کہ امی جان نے ناشتے کی تیاری میں دیر کر دی تو یہ کوئی اور بات بنائی تو یہ جھوٹ ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو بات دل میں ہو وہی ٹھیک ٹھیک زبان سے کہو، جو بات بولو ٹھیک اسی طریقے سے بولو جیسا کہ تم نے اسے دیکھا یا سنا ہو۔ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے دور رہو۔ سچ بولنے اور سچ بولنے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سچ ہی انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو چاہے اس میں نقصان ہی نظر آئے، کیونکہ سچائی میں بہرحال نجات ہے۔ میرے پیارے بچوں، سچ انسان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس سے ہم پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی سے لگا ہوا ایک اچھا سا پیارا سا ایک واقعہ بھی سن لو۔ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بہت بڑے عالم اور ولی گزرے ہیں۔ وہ گیلان کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی چھوٹے سے بچے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ سنا کرتے تھے کہ بغداد شہر میں بہت اچھے عالم ہیں۔ اپنے شہر کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجئے۔ وہ تیار ہو گئیں۔ اس زمانے میں ریل، موٹر، بسیں نہیں ہوتی تھیں۔ لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ رہا کرتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ مل جل کر سفر کرنے والے کو قافلہ کہتے ہیں، یعنی کئی لوگ مل کر ایک جماعت کی شکل میں جو سفر کرتے ہیں ان لوگوں کے گروہ کو قافلہ کہتے ہیں۔ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کا جانا طے ہوا۔ چلتے وقت ان کے امی جان نے 40 دینار سونے کے سکے، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے، ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ چوری سے محفوظ رہیں، اور نصیحت کر دی کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے، چاہے جان کا خطرہ ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ قافلہ روانہ ہوا اور وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک دن راستے میں ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا کہ کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ڈاکو سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکوؤں نے پوچھا، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آخر کار ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی۔ اس نے اپنے سامنے بلا کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دیکھیے میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے پکڑا اور کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار کو سخت حیرانی ہوئی اور پوچھا کہ کیوں بیٹے، جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا، امی نے چلتے وقت تاکید کر دی تھی کہ کیسے ہی آفت پڑے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں امی کی بات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بچے کی اس بات کا سردار پر بہت اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو اپنے امی کے حکم کا اتنا خیال ہے تو
میں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا پھرتا ہوں۔ فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی اور تمام لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ قافلے والوں کا سامان واپس مل گیا، ان کی جان بچ گئی۔ جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے وہ نیک بن گئے۔ اس لیے ہم بھی عہد کریں اور یہ پکا ارادہ کر لیں، کبھی بھی انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب بھی بات کریں گے سچی بات اور اچھی بات کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، مبارک نام کے ایک آدمی تھے۔ ان کو ایک شخص نے اپنے باغ کا مالی رکھا تھا۔ پیڑ پودوں کو پانی دینے والے، باغ کی رکھوالی کرنے والے کو مالی کہتے ہیں۔ مبارک میاں بڑے اچھے آدمی تھے، نماز وقت پر پڑھتے، بری عادتوں سے بچتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ ان کے اندر بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ وہ بڑے امانت دار تھے۔ ایک مرتبہ باغ کے مالک نے ان سے کہا کہ یہ میٹھا انار لے آؤ۔ مبارک میاں باغ میں گئے اور ایک انار توڑ کر لائے اور انار کھٹا نکلا۔ اس نے دوسری مرتبہ مبارک میاں کو انار توڑنے کے لیے بھیجا۔ دوسری مرتبہ بھی انار کھٹا نکلا۔ پھر تیسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ بھی انار کھٹا نکلا۔ اب مالک کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے خوب ڈانٹ کر کہا، تم اتنے دنوں سے باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تم کو کھٹے میٹھے انار کی پہچان نہیں؟ مبارک میاں نے کہا، جی ہاں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا۔ مالک نے پوچھا کہ کیا تم نے اتنے دنوں سے باغ کا کوئی انار نہیں کھایا؟ مبارک میاں نے کہا کہ نہیں۔ مالک نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھایا؟ مبارک میاں نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر میں باغ کا پھل کیسے کھا سکتا ہوں؟ اگر کھا لیتا تو یہ چوری ہوتی۔ مالک یہ سن کر حیران رہ گیا کہ کیسا سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ مالک نے خوش ہو کر مبارک میاں سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنا۔ ان کو ہم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دوسروں کی چیز ان کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں لینا چاہیے، نہ ہی کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے اس کو کھانا چاہیے۔ اچھے بچے وہی کہلاتے ہیں جو دوسروں کی چیزوں کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ چلیے یہ تو اپنے اخلاق کی صفائی ہوئی۔ ہمارا اسلام اپنے اندر اپنے اخلاق کو سنوارنے اور سدھارنے کا سبق دیتا ہے، وہیں پر جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں کی پاکی صفائی کا بھی درس اور سبق دیتا ہے۔ اس میں ہم سب سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو گھر کے اندر گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو بچوں کہ اپنے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھا کرو۔ اچھے لوگ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جب بھی باہر سے گھر میں آؤ تو جوتا چپل اپنی جگہ پر ٹھیک سے رکھو، ادھر ادھر نہ چھوڑو۔ قرآن مجید، کتابیں، بستہ اور کپڑے وغیرہ سلیقے سے اپنی اپنی جگہ پر رکھو۔ گھر کی دیواروں پر کچھ لکھنا یا لکیریں بنانا
بہت ہی بری عادت ہے۔ ایسا کرنے سے گھر کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے، گھر گندا نظر آتا ہے۔ روزانہ اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ صاف ستھری جگہوں کو فرشتے پسند کرتے ہیں، اور گندی اور ناپاک جگہوں پر شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گلی اور گھر کے آس پاس جگہوں کی صفائی کا بھی خیال رکھو۔ اپنے گھر کا کچرا، کوڑا سڑک میں یا گلی میں ہرگز نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ کوڑے دان میں جس میں کچرا ڈالا جاتا ہے اس میں کچرا ڈالنا چاہیے۔ اس سے پاکی صفائی رہے گی، اس سے بیماریاں نہیں پھیلیں گی، اور تمہارے پڑوسی بھی تم سے خوش رہیں گے۔ اگر یہی کوڑا کچرا ہم اڑوس پڑوس کے گھروں کے سامنے ڈال دیں یا سڑک کنارے ڈال دیں، جہاں کا کوڑا کچرا نہیں ڈالنا ہے وہاں ڈالیں گے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ جس طرح اپنے گھر کو میل کچیل اور کوڑا کرکٹ سے ہم صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح گھر کو گناہوں کی چیزوں سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ گھر میں نہ کوئی تصویر لٹکاؤ، نہ ہی کتا پالو، کیونکہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اپنے گھر کو ان سب چیزوں سے پاک رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور ستھرائی کا بھی خوب اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں ان تمام واقعات سے یہ سبق ملا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے عادات اور اخلاق کو پاک اور اچھا بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جس علاقے میں جس جگہ ہم رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو گھر کو پاک صاف رکھنا، مدرسے میں رہتے ہیں تو مدرسے کو صاف اور پاک رکھنا، اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں پاکی صفائی کا خیال رکھنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہماری یہ تربیت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا آپ کے سامنے ابھی ہم نے پیش کی کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں پاکی اور صفائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ